الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارا مدنی قاعدے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 6 ہے، یعنی تختی نمبر 6 مدنی قاعدے کے مطابق۔ تو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اس جو سبق ہے اس کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے ہم پڑھیں گے۔ حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مصالحہ کی ادائیگی کا بھی ہم خیال رکھیں گے۔ آئیے ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ نون زبرنا، زا زبر زا، نازا، لام زبر لا، نازالا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خلق، صاد زبر صا، دال زبر دا، صاد، قاف زبر قا، صدق۔ اب یہاں پر صاد کو پر پڑھا، دال کو بریک، قاف کو پر پڑھا گیا۔ پیچھے خلق میں خا کو پر پڑھا گیا، لام کو بریک اور قاف کو بھی پر پڑھا گیا۔ اسی طرح نازالہ کے اندر تینوں جو حروف ہیں ان کو بریک پڑھا گیا۔ تو اس چیز کا خاص ہم نے خیال رکھنا ہے۔ یا زبر یا، دال زبر دا، یادا، کاف زبر کا، یادا کا، با زبر با، لام زبر لا، بالا، غین زبر غا، بالغ، قاف زبر قا، با زبر با، طابا، عین زبر ع، طباع۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ حروف مصالحہ کی ادائیگی کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، یعنی ان کو پر پڑھا جاتا ہے تو حروف مصالحہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو اب جو بھی حروف مصالحہ آ رہے ہیں ان کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، تو ہم ان کو پر کر رہے ہیں، تو اب ان کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ باقی جو حروف ہیں ان کو بریک پڑھا جائے گا۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعل، فا زبر فا، عین زبر ع، فاع، لام زبر لا، فاعل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیچھے جس طرح پہلی تختی کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ صاد کو کھینچنا ہے، فا کو نہیں کھینچنا، کتنا الف کھینچنا ہے کس کو، تو اس کے مطابق ہم ہر تختی میں جب ہم اس کو توڑ کریں گے، جوڑ کریں گے، تو ان کو اس کے مطابق ہی وہ اسی طرح کھینچا جائے گا جس طرح ہم نے پہلے ہی کھینچا تھا۔ ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذکر، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی۔ کیونکہ توڑ کرنا آسان ہے، ہم نے جب پچھلی تختیاں پڑھی تو ان کے اندر ہمیں توڑ کرنا بھی آ گیا ہوگا۔ اب یہاں تک تو الحمدللہ ہمیں توڑ کرنا، جوڑ کرنا آ جانا چاہیے۔ تو اب میں حروف مصالحہ کا خیال کرتے ہوئے، یعنی جن کو پر کرنا ہے پر کریں گے، جن کو بریک پڑھنا ہے بریک پڑھیں گے۔ تو اب میں صرف رواں پڑھوں گا اور آپ نے اپنے طور پر جوڑ بھی کرنے ہیں اور رواں بھی پڑھنا ہے۔ جیسے
رسول، اب را پر پیش ہے تو اس کو پور پڑھا، رسول، صحف، ثلوث، سدوس، حرم، ربوع، حمیدہ، خاطفہ، مالکی، تازیدی، تاجید، یالیج، قتیل، سئیل، قریء، قماری، کبار، حشر، احدا، مرض، عمالا، ہدن۔ اب اس کا جوڑ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا نیو یعنی لفظ آ گیا ہے تو اس کا ہم جوڑ کر دیتے ہیں تاکہ پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ہ پیش ہو، دال، دو زبر دن، ہودن، تو یا ہے اس پر کچھ نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ قون، قورن، یہ دونوں کا جو ہے ان دونوں کا جوڑ بھی اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے ہودن کا کیا۔ مسادن، ثمانن، دیکھیں پہلی تختی کو اپنی مضبوطی کے ساتھ سننا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اسی کے مطابق یہ ادائیگی ہو رہی ہے۔ سین میں سیٹی کی آواز، ثا میں نہیں آ رہی آواز، صاد کو پور پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح جو پر قاف ہے، قاف قلم والا، اس کو پر کتاب والا اس کو بریک پڑھا جا رہا ہے، تو پہلی تختی کو مضبوط کیجیے گا۔ ثمانن، سخاطن، غلال، فئات، عنق، نفار، صمد، غضب، لاعب، اذون، کتب، درجتاً۔ چار حرفی لفظ آ گیا ہے تو ان میں سے ایک کا ہم جوڑ کر دیتے ہیں، جیسے قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قیرادہ، تا دو زبر تن، قیراداتن۔ اسی طرح بقیہ کا بھی جوڑ ہوگا۔ علقات، سفرات، شجرات، قطرات۔ ہماری آج کی تختی اور آج کا سبق جو ہے یعنی تختی نمبر 6 جو ہے وہ ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں درست قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔